بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو بھی روح یہاں پہ اس دنیا میں لباس زن یا عورت کی صورت میں آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور بے پناہ صفات کا مظہر بنایا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو اگر بات کی جائے تو ہر ایک شخص جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اللہ کی کسی نہ کسی ایک صفت کا مظہر ضرور در ضرور ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جیسے ناقص لوگ جو کہ صرف مادی نگاہ رکھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچاننے سے طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس صفت کو پہچان سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہوتی ہے۔ کہ ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی ایک اپنی صفت کا مظہر ضرور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں عارفین پر، معرفین پر، عاشقین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نگاہ دی ہوتی ہے، وہ اس نگاہ سے یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس صفت کا مظہر ہے۔ اور یہ تو حدیث قدسی میں بھی اس کے متعلق ہے کہ جو مومن کی سٹیج پر ہوتا ہے، جو معارف، عارف یا عاشق کی سٹیج پر ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈر جاؤ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ اس کو بے شک دیکھ بھی لیں گے، میں شیئر کر دوں گا ساتھ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں عورت یا لباس زن کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت صفات رکھی ہیں۔ ہم تو ہمارے معاشرے میں تو عورت کو ایک بہت کمزور سی چیز سمجھا جاتا ہے اور ایسے معاملات، لیکن اگر دیکھا جائے تصوف اور روحانیت میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا میں دیکھا جائے تو عورت بہت کامل ایک معاملہ ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لطافت ہے اور جو حسن جمال کے نظارے میں نے اس لباس زن کے اندر دیکھے ہیں، وہ میں نے کسی اور لباس میں نہیں دیکھی۔ جو نظارے اور جو اللہ کا مظہر مجھے اس لباس زن میں ظاہر ہوا ہے، کسی اور میں ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر صفات ہی ایسی رکھی ہیں۔ اور اسی پہ میں ایک اور سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مظہر ہے وہ اعظم اور اکمل مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تجلی عورت کی ذات میں ظاہر ہوتی ہے وہ اعظم بھی ہے اور اکمل بھی ہے۔ مکمل کی سٹیج تو نہیں ہے، خیر اکمل کی سٹیج تک ہے، کامل سے اکمل کی سٹیج تک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خصوصیات کس وجہ سے یہ اللہ کی صفاتی تجلی کا مظہر بنتی ہے، عورت کیوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا مظہر بنتی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا مفعول بنایا ہے۔ مفعول کی اس کے اندر خصوصیات، مفعول ہوتا ہے جو چیز ایکسیپٹ کرنے والا ہو، جس کے اندر ایکسیپٹنس زیادہ ہو، جو چیزوں کو لینا جانتا ہو، اندر اس کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس ایکسیپٹنس کی وجہ سے ہی نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفاتی تجلی کا جو مظہر ہے اس کو بنایا ہے۔ اور اب عورت کے اندر بہت استعداد ہوتی ہے، وہ اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اپنے شوہر کے معاملات اور ہر لحاظ سے وہ اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر ایبزارو کر لیتی ہے، اپنے اندر اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے سامنے سر جھکا دیتی ہے اور اس کو بڑے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفاتی تجلی ہے وہ اس کے اوپر پڑتی ہے، اور جو صفاتی تجلی سے جو اس میں اللہ کے نور کے، لطافت کے جو مظاہر ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ والے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے عورت، اتنا ہی کامل اللہ کی صفت کا وہ مظہر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے کامل بزرگوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ چلیں میں آپ کو اس میں ایک
حدیث مبارکہ کی طرف بھی لے جاتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھی جائے، حضور کو خود سے نہیں یہ فرما رہے کہ مجھے ہے، آپ فرما رہے ہیں یعنی مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے، اور وہ خوشبو، عورت اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ وہ عورت ہے، وہ عورت خوشبو ہے، وہ عورت ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ سمجھا جائے، سب سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس چیز کو بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ذرا مزید آپ کے ذہن اور وہم اور جو گمان ہے وہ ذرا تھوڑے سے کلیئر ہو جائے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے دی گئی ہیں، یہ خود سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو جو مقصود ذات ہے، آپ کا جو اصل منزل و مقصود ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی نہ کوئی حاجت تھی، نہ حاجت ہے، نہ حاجت ہوگی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں عنایت ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی مجھے دی گئی ہیں تمہاری دنیا کی۔ اچھا یہ تمہاری دنیا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ حضور تو اصل میں اللہ کی حقیقتوں میں گم ہے، یہ تو فقط آپ بشری لباس پہن کے ہماری تربیت کے لیے یہاں پر آئے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہاری دنیا کی یہ چیزیں مجھے دی گئی ہیں، اور ان میں وہ کیا ہے؟ وہ خوشبو ہے، وہ عورت ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری اس دنیا میں، ہماری دنیا میں، کیونکہ یہ حضور کی دنیا نہیں ہے، کیونکہ حضور تو حقیقتوں کے اندر گم ہے، یہ ہماری دنیا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کو محبوب بنایا گیا، ان میں خوشبو، عورت اور نماز ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بشری، ملکوتی اور حقیقتوں کے یہ جامع ہیں۔ آپ کے کمالاتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بشری بھی ہیں، ملکوتی بھی ہیں، اور حقیقتوں میں بھی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو میں پہلے بھی بہت سارا یہ بتا چکا ہوں کہ بشری کا تعلق ناسوت سے ہے، ملکوت، جبروت، اور پھر آگے حقیقتوں کا سفر، تو آپ ان تمام کمالات کے جامع ہیں۔ تو آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی لباس میں جو لباس زن ہے، لباس جو کہ عورت ہے، اس میں آپ کے بشری کمال کا اظہار ہوا کہ عورتوں میں آپ کے بشری کمالات کا اظہار جو ہے وہ عورت کی ذات میں ہی ہوتا ہے، مرد کی ذات میں کم ہی ہوتا ہے، اور نماز کی صورت میں آپ کے ملکوتی کمال کا، کیونکہ فرشتوں کی عبادات اور ان چیزوں میں زیادہ، اور خوشبو کے رنگ میں آپ کی حقیقتوں کا اظہار ہوا، کیونکہ خوشبو ایک اہم معاملہ ہے۔ تو یہ میں نے آج کچھ چند ایک گزارشات کی ہیں، کیونکہ عورت کی ذات کو اس معاملے کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ عورت کا حقیقتوں سے کوئی تعلق ہے یا عورت بھی اس راہ معرفت کے اندر، تو بھئی عورت تو وہ واحد ہستی ہے جس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی بہت خوبصورتی کے ساتھ اور جامع اور اعظم طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ عورت کا معاملہ بہت خاص الخاص ہے، لہٰذا یہ راہ عورتوں کے لیے بہت خاص ہے مردوں کی نسبت۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی ایک لیکچر کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عورت دراصل کمزوری کا نام ہے، کہ عورت اصل میں تصوف اور روحانیت میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں ابھی تک خواہشات لذات کے معاملات موجود ہوں، کیونکہ اگر وہ لباس زن میں بھی ایک روح ہے اور وہ اپنے اندر شریعت کے معاملات بھی بہتر طریقے سے اپنے ظاہر پہ رکھتی ہے اور طریقت میں بھی اپنے دل کو گم رکھتی ہے، تو وہ تو مرد کامل ہے۔ لہٰذا آج تھوڑا سا آپ کو لباس زن اور جی عورت کے لباس پہ بھی کچھ چند ایک گزارشات کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔